یہ گھٹیا پن جو آپ نے دیکھا ہے نا کل رات کو، مجھے غصہ بھی ہے، مجھے افسوس بھی ہے، مجھے دکھ بھی ہے، مجھے شرم بھی ہے کہ یہ کیا کیا آپ کرکٹ کی سپر پاور وہ پاش ہو گئی کل امریکہ کے سامنے. یہ لگ رہی ہے جیسے دورے پہ آئی ہوئی ہے. پاکستان ٹیم کے اندر پلیئر بہت بڑا سپر سٹار، وہ ان صحافیوں کو فون کر کے نا ٹیم کی خبریں دیتے ہیں. یہ کتنا گھٹیا شخص ہے یہ جو پلیئر ہے. جا کے ڈھونڈیں کہ ٹیم کے اندر جو ہے وہ غدار کون ہے. آپس میں جو ہے نا وہ جیلوں کے کمپیریزن ہو رہے ہیں، کس کی جیل بہتر تھی، کس کی جیل ہلکی تھی. کنگنا رناوٹ خاتون سیکیورٹی آفیسر نے جو ہے انہیں تھپڑ دے مارا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں آج ویلاگ کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے کرکٹ کے اوپر کروں گا. میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں میں کم ہی بات کروں، لیکن کل رات کو جو کچھ دیکھا ہے اگر اس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو میرے خیال میں بہت ناانصافی ہوگی آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی. تو میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا، پاکستان کا جو ہے وہ آغاز مطلب T20 ورلڈ کپ کا آغاز تھا اور یہ پہلا میچ تھا پاکستان کا. حقیقت تو یہ ہے، مطلب میں بالکل آپ سے نا سچی اور کھری بات کروں گا، لگی لپٹی آپ سے نہیں بات ہوگی، سیدھے فائر ہوں گے، مطلب سیدھی بات کروں گا میں آپ سے. میں اس ٹورنامنٹ کو شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے دوستوں یاروں میں جو بات ہوتی تھی تو وہ میں یہی کہتا تھا کہ یار جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ جس قسم کے لچھن نظر آ رہے ہیں جناب پوری ٹیم کے، یہ جیتنے والی ٹیم نہیں آئی ہوئی. یہ لگ رہی ہے جیسے دورے پہ آئی ہوئی ہے. دورے کرنے آتے ہیں نا، چلو آؤ میکڈونلڈ چلیے، تو چلو آؤ امریکہ میں جا کے. میں ابھی دیکھ رہا تھا ان کی پچھلے دنوں تصویریں، وہ ہیٹ شیٹس وغیرہ پہنی ہوئی تھیں، تو وہ چھٹیوں پہ آئے ہوتے ہیں نا، چھٹیوں کے اوپر. میں نے کہا یہ ان لوگوں کا موڈ جو ہے نا وہ اس قسم کا لگ رہا ہے کہ چل امریکہ بھی وہ آئی ہے. ویسے تو یہ جو کرکٹرز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر کرکٹنگ نیشنز میں جاتے ہیں نا، مطلب یہ دبئی چلے جائیں گے، آسٹریلیا چلے جائیں گے، انگلینڈ چلے جائیں گے، ساؤتھ افریقہ چلے جائیں گے، اس طرح کے ممالک میں جاتے ہیں نا. امریکہ اتنا نہیں ہوتا آنا جانا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ نہ آپ بائیلیٹرل سیریز کھیلتے ہیں، نہ ٹورنامنٹ تو پہلی دفعہ کوئی اتنا بڑا ٹورنامنٹ جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ لگ اس طرح رہا ہے جیسے یہ نا چھٹیوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان کے موڈ جس قسم کے لگ رہے ہیں. خیر پھر بھی ٹیم ہماری ہے، ہم نے کہا جی سپورٹ تو ظاہری باتیں کریں گے. لیکن اعظم خان صاحب، میں اعظم خان کے اوپر جو ہے نا میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی تھی ان کے مطلب جسامت کو لے کے. میں آئی ایم سوری، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اور نہ میں اس طرح کی باڈی شیمنگ والی حرکتیں میں نہیں کر سکتا. میں یہ ضرور کہوں گا ہی از انفٹ. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی میری نظر میں جب آپ کا فٹنس سٹینڈرڈ اس طرح کا ہو تو آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، آپ کی جگہ نہیں بنتی. مطلب آپ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس گراؤنڈ کے 3 چکر لگائیں تو مطلب پورے پاکستان کے ساتھ شرط لگائی جا سکتی ہے کہ جناب آپ آخر نمبر پہ آئیں گے. جو 15-16 کی جو لڑکوں کی ٹیم ہے نا، اگر آپ یہ ان کے ساتھ بھاگیں گے تو آپ آخری نمبر پہ آئیں گے. حقیقت یہ آپ کی فٹنس کا جو ہے وہ یہ ہے. تو کل رات کو بھی جو میچ ہوا اس کے اندر اس مرتبہ کیا ہوا، مطلب پہلے جو ہے وہ اعظم خان صاحب کو جو ہے وہ بطور وکٹ کیپر کھلایا جا رہا تھا. کل ان کی جگہ تبدیل ہو گئی. کل رضوان کے ہاتھ میں گلو پکڑا دیے گئے اور اعظم خان صاحب کو پراپر بیٹر کے طور پہ کھلایا گیا ٹیم کے اندر. لیکن وہی پرانی کہانی کہ 0 کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آؤٹ ہو گئے. اچھا، دوسری بات یہ کہ پاکستان نے جس طرح اپنے اس پوری اننگ کو کھیلا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایفرٹ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ بھائی یہ جو ہے نا کوئی میچ جیتنے کے لیے آئے ہیں. جیسے ان کا مائنڈ ہی میک اپ ہوا ہوا تھا کہ انہوں نے میچ ہارنا ہے. اور میرے خیال میں تو پہلی اننگ میں ہی نا جب وہ لوگ جو پاکستان ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی اسی کے اندر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ آج یہ جیتنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، آج یہ ہارنے کے لیے آئے ہوئے. اوپر سے رضوان کی جو وکٹ تھی اور وہ جس طرح کا کیچ ہوا، وہ سلپ میں وہ جو ایک ہاتھ سے کیچ ہوا، جو پہلی وکٹ پاکستان کی گری، وہ ادھر سے پتہ لگ گیا تھا بھائی یہ ٹیم بہت فٹ ہے. خیر وہ یہ نہیں کہ وہ پہلا میچ کھیل رہے تھے، تو ان کا امریکہ کا دوسرا میچ تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک، یہ چھوٹا، خیر امریکہ کوئی بہت بڑا ملک ہے، کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے، لیکن کرکٹ کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے. لیکن انہوں نے اپنی گیمز کو امپروو کر لیا ہوا ہے، بہت بہتر ہو گئے. میں ٹھیک ہے، دیگر ممالک بھی، یہ میں صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا، امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، آئی لینڈ ہو گیا، اسکاٹ لینڈ ہو گیا، افغانستان ہوگی، ان سب نے اپنی گیمز کو امپروو کر لیا ہے. اور آپ کے ساتھ میں بتا دوں یہ وہی کام ہونے والا ہے جو ہاکی میں ہوا ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ ایک زمانے میں چیمپئن تھے اور آپ نے کہا یہ جاپان، ملیشیا وغیرہ ان کو تو ہم گھاس ہی نہیں ڈالتے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی گیم کو اتنا امپروو کیا اور آپ دنگ کے دنگ رہ گئے، یار ہوا ہے کہ ساڈے نال یہ اتنے بہتر ہو گئے.
چلے میں مطلب اور تو ساری باتیں چھوڑیں نا, اب آ جائیں ذرا جو آپ نے اسکور دیا 159 کا, تو وہ نظر آ رہا تھا کہ مطلب 160 کا جو ٹارگٹ تھا یہ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے آج کے اس دور میں. آج کے دور میں ایک وننگ ٹارگٹ جو ہوتا ہے 200 پلس کا ہوتا ہے. 200 سے اوپر کریں گے تو بندہ کہتا ہے ہاں یار میچ سیکیور ہے. 160 پہلے پتا تھا کہ, بلکہ میں تو یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ امریکی جو بیٹسمین تھے یہ ان کی نااہلی تھی, یہ ان کی نااہلی تھی کہ بھائی آپ 160 نہیں چیز کر سکے, آپ نے اس کو ٹائی کر دیا جا کے. کیونکہ 17ویں اوور تک, کچھ 16-17ویں اوور تک تو لگ رہا تھا کہ امریکہ لے جائے گا, یہ بڑے آرام سے یہ میچ لے جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن پھر بھی اس کو وہ سیکنڈ لاسٹ اوور جو ہوا, عامر کا جو اوور ہوا وہ اچھا اوور ہو گیا. آخر میں جا کے ماشاءاللہ حارث صاحب جو ہیں انہوں نے کیا خوبصورت بولنگ کی ہے کہ 15 رن جو ہے وہ آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکے. شاہین شاہ افریدی انہوں نے وہاں پہ ایک بڑا کروشل کیچ ڈراپ کر دیا. وہ اگر وہ کیچ کر لیتے, وہ آخری اوور کے اندر اگر وہ کیچ کر لیتے تو 1 رن بچ جاتا. وہ رن کیونکہ آپ نے کیچ کر لیا تھا, رن نہ کاؤنٹ ہوتا, اور اگر وہ 1 رن بچ جاتا, تو یہ آخری بال پہ جو چوکا بھی مار دیا تھا نا وہ ٹائی نہیں ہونا تھا, پاکستان نے 1 رن سے میچ جیت جانا تھا. لیکن آپ سے 15 رن, یہ وہ بالنگ لائن اپ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دنیا کی بہترین بالنگ لائن اپ ہے. اچھا, دنیا کی بہترین بالنگ لائن اپ جو ہے اپنے آخری اوور میں 2 فل ٹاسیں کرا رہی ہے. حارث رؤوف صاحب ماشاءاللہ فل ٹاس کروا رہے ہیں, جس پہ ایک پہ چھکا اور ایک پہ چوکا پڑا ہے انہیں, اور میچ ہو گیا ٹائی. اچھا آگے پھر اس کے بعد مطلب سونے پہ سہاگا. آگے دیکھیں عامر صاحب کو جناب آپ بال دیتے ہیں, وہ 3 وائڈوں کے اوپر 7 رن دیتے ہیں, جس میں وائڈ کا رن بھی شامل ہے اور بھاگ کے بھی شامل ہے. پاکستان میچ کتنے رن سے ہارتا ہے؟ 5 رن سے. تو حضور اعلیٰ یہ آپ کی وائڈوں کا بھی قصور تھا. مطلب جتنے پوری ٹیم اٹھا کے آپ دیکھ لینا, سب نے اپنا 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 حصہ ڈالا. میں بھی بابر کے اوپر بھی آتا ہوں, ٹھہریں میں بھی آتا ہوں بابر کے اوپر. اچھا, اس کے بعد وہ خیر وہ ٹارگٹ دے دیتے ہیں سپر اوور کے اندر. اس کے بعد پاکستان جو ہے اسے چیز کرنے کے لیے جاتا ہے, تو وکٹ آپ کی اس کے اندر بھی پہلے 1 وکٹ گر جاتی ہے, اور کون رہا بیٹنگ کرنے کے لیے؟ شاداب. ہمارے پاس دنیا کا اپیرنٹلی بیسٹ بیٹسمین موجود ہے بابر اعظم کی شکل میں. بابر اعظم ہماری ٹیم میں دنیا کا بہترین بیٹسمین موجود ہے, کپتان ہے, لیکن وہ سپر اوور میں بیٹنگ کرنے نہیں آ رہا. اور آپ بھیج رہے ہیں ایک آل راؤنڈر کو کہ جا کے بیٹنگ کر, جو اسپیشلسٹ بیٹسمین ہے, جسے مطلب جو جناب T20 میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ نے ورلڈ کپ میں آپ نے رنز بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے جو ریکارڈز وغیرہ پاکستان کی طرف سے, وہ بیٹنگ کے لیے نہیں آ رہا. آپ بیٹنگ کے لیے جو ہے کسی اور کو بھیج رہے ہیں, تو پھر کہاں سے چیز ہونا ہے آپ سے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو پوری فارمیشن ہوئی ہے نا, یہ اس میں میں بہت سی ویڈیوز میں یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ میں صرف کل کے میچ کے اوپر میں تبصرہ نہیں کر رہا, میں اوور آل ایک ٹیم کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے نا. اور ایک بات صرف تھوڑا سا میں اپنا آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں بتا دوں جو لوگ نہیں جانتے, میں خود بھی ایک اسپورٹس مین رہا ہوں اور پروفیشنل اسپورٹس مین رہا ہوں. ٹھیک ہے, میری گیم کرکٹ نہیں تھی, میری گیم دوسری تھی, لیکن میں ایک پروفیشنل اسپورٹس مین رہا ہوں. ایک پروفیشنل اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, اس کی مائنڈ سیٹ, اس کی سائیکالوجی جیتنے کے لیے اگر ہونا تو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک لائٹر موڈ کے اوپر ہنسی مذاق ہوتا ہے, لیکن یہ ہر بات کے اندر ہنسی مذاق نہیں ہوتا. یہاں پہ شغل میلے زیادہ لگ رہے ہیں مجھے, سیریسنس اور بھوک جو ہے نا جیتنے کی وہ بہت کم ہے. لڑکے آپ نے جو ایکسپیرینسڈ ہیں ان کے اندر بھوک نہیں لگ رہی, جو نئے ہیں وہ اس اہل کے نہیں لگ رہے کہ ان کو کھلایا جائے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, یعنی جو جتنا بھی آپ نے نئی لاٹ آپ نے جو اس وقت آپ ساتھ لے کر گئے ہیں, یہ اعظم خان وغیرہ یہ سارے ہو گئے, یہ ہیں اس قابل کہ آپ کہہ سکیں کہ ہاں یار ہم ایک سپر سٹار ساتھ لے کر گئے ہیں, ینگ لڑکا ہے, اور وہ آپ دیکھیے گا پرفارم کر کے دکھائے گا. بالنگ کے شعبے میں آپ چلے جائیں, حارث رؤوف ہو گیا, شاہین شاہ افریدی ہو گیا, عامر ہو گیا, کتنے سال ہو چکے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے. یہ کوئی نئے لڑکے نہیں ہیں, ظاہری بات ہے بہت ایکسپیرینس ہے ان کا, لیکن اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ بھی یہ پریشر نہیں برداشت کرے. عامر کا جتنا ایکسپیرینس ہے اس کے باوجود آپ جب ایک سپر اوور میں 3 وائڈیں کرا رہے ہیں, 3 وائڈیں, اٹ از اے کرائم, جرم ہے کہ آپ 3 وائڈیں کرا دیں ایک سپر اوور کے اندر, لیکن ان سے گیند ہی کنٹرول نہیں ہو رہی. اور ایک زمانے میں آپ انہی عامر صاحب کو کہتے تھے جناب یہ وسیم اکرم سے بھی جو ہے وہ بڑا سپر سٹار مل گیا آپ کو. شرم کا مقام ہے, شرم کا مقام.
اب ذرا اس پورے کرکٹ سے نا ذرا میں ذرا پیچھے کی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, اس کے اوپر مین اسٹریم میڈیا پہ بات نہیں ہو رہی. یہ جو اگلی بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں, ٹیم میں نے نا تقریباً 4-5 سال میں نے اسپورٹس رپورٹنگ کی ہوئی ہے. ہمیں اتنا پتہ لگ جاتا تھا جب ٹیم کے اندر جو ہے نا وہ گروپنگ ہوئی ہوتی ہے, جب سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے, وہ لچھن بتا دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہ کام چل رہا ہے. ایک چیز جو ہوئی نا اس ورلڈ کپ سے پہلے, اس میچ سے بھی پہلے, اس نے میرے نا ایک وہ دماغ میں سائرن ہوتا نا ٹیں ٹاں وہ بجانا شروع کر دیا تھا جب یہ خبر آئی کہ جی شاہین شاہ افریدی نے وائس کپتانی لینے سے انکار کر دیا. جب یہ خبر آئی, اب ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت چھوٹی سی خبر ہو, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے دماغ میں جو ہے وہ سائرن کیوں بجنا شروع ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ٹیلی ویژن چینل پہ میں کام کرتا تھا جب میں اسپورٹس رپورٹنگ کرتا تھا. میں نام نہیں لوں گا, ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن ویسے ہی میں آپ کو واقعے کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. تو میرے ساتھ اور بھی وہاں پہ اسپورٹس کے جرنلسٹ ہوتے تھے, اور یہ جو سن رہے ہوں گے نا ان کو اچھی طرح پتا ہے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو 2007, 8, 9, 10, 11, یہ میں ان سالوں کی بات بتا رہا ہوں. تو میرے ساتھ جو دیگر جرنلسٹ وہاں پہ ہوتے تھے نا, وہاں پہ ایک پاکستان ٹیم کے اندر پلیئر تھا, ایک پلیئر, بہت بڑا سپر سٹار, ٹھیک ہے, بہت بڑا سپر سٹار. وہ ان صحافیوں کو فون کر کے نا ٹیم کی خبریں دیتا تھا. اچھا صحافی تو مائنڈ نہیں کرے گا نا آبویسلی, اس کے پاس تو خبر آ رہی ہے, وہ اندر میں کیا ہوا, کس نے کس کو کیا کہا, ڈریسنگ روم میں کیا ہوا, تو پریکٹس کے اندر یہ چیز ہوئی تھی, ساری خبریں وہ لیک کرتا تھا. لیک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس شخص کی خبریں لیک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کل کو اگر میں برا پرفارم کروں, جو کہ وہ کرتا تھا, جب وہ کرتا تھا, تو یہ جتنے بھی صحافی ہیں نا یہ میرے پہ اٹیک نہ کریں, یہ مجھے درگزر کر دیں, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو سورس ہے ان کی, یہ تو پاکستان ٹیم کی خبریں لیک کر رہا ہے. تو وہ جو جب لتاڑتے تھے نا, 11 لڑکوں میں سے جب لتاڑتے تھے, 10 کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے تھے, ایک کو معاف کر دیتے تھے. اگر وہ کرتے بھی تھے تو وہ جسے کہتے ہیں نا وہ گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑنے, وہ والی تنقید کرتے تھے. تو میں یہ سارا کچھ دیکھتا تھا وہاں پہ, ظاہری بات ہے مجھے پتا تھا کہ ان صحافیوں کی سورس کیا ہے. تو بالکل وہ صحافی تو ان کو بیٹھے بیٹھے خبر مل رہی ہے, وہ کس بات پہ اعتراض کریں گے. لیکن میں سوچتا تھا کہ یار یہ کتنا گھٹیا شخص ہے, یہ جو پلیئر ہے یہ کتنا گھٹیا شخص ہے. میرا تو اب تو میں اسپورٹس رپورٹنگ نہیں کرتا, لیکن میں کہتا تھا یار یہ کتنا گھٹیا شخص ہے کہ اس کو پتہ ہے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے نا پاکستان ٹیم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہے اس بات کا. اور اس طرح خبریں لیک کرنے سے, یہ میڈیا تک یہ باتیں پہنچانے سے ٹیم فریکچر ہو رہی ہے. کپتان کوئی اور تھا اس وقت ٹیم کا, ٹیم فریکچر ہو رہی ہے, یہ کپتان کی بھی ٹانگ کھینچ رہا ہے, یہ ٹیم کے اندر بھی درار ڈال رہا ہے, اور یہ ان چینلوں کے اوپر خبریں چلوانے کی خاطر جو ہے نا بیڑا غرق کر رہا ہے ٹیم کا. تو مجھے اس سے نظر آ جاتا تھا کہ ٹیم جو ہے نا وہ کس طرح چل رہی ہے. یہ جو خبر آئی ہے نا ورلڈ کپ سے پہلے کہ جی شاہین شاہ افریدی نے وائس کپتانی لینے سے انکار کر دیا, اس نے میرا وہی سائرن بجا دیا دماغ کے اندر جو آج سے چند سال پہلے میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, کیوں یہ کوئی خبر دے گا اس طرح کی. پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے ذرا اس کو ٹریس کرے بیٹھ کے کہ یہ خبر کیوں آئی اور کس طرح آئی, یہ پہنچی کس طرح یہ خبر. کیونکہ یہ تو بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے نا کہ یہ آفر ہوئی ہے یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, واٹ ایور از دا کیس, خبر کس طرح بنی ہے. یہ چیز جو ہے بھری محفل میں تو نہیں ہوئی ہوگی کہ 15 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے شاہین شاہ افریدی کو کسی نے آفر کی ہوگی کہ بھائی جان آپ کپتان وائس کپتان بن جائیں. یہ تو بڑی محدود کسی سیٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی ہوگی نا. تو ڈھونڈیں, جا کے ڈھونڈیں کہ ٹیم کے اندر جو ہے وہ غدار کون ہے جو ٹیم کی خبریں لیک کر رہا ہے. کیونکہ کوئی ہے اس وقت ٹیم کے اندر جو اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر کے نا ٹیم کا پورا کمپوزیشن خراب کر رہا ہے. کیونکہ لگ اس طرح رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی اتنا کو برا پرفارم کرو کہ بابر جو ہے نا ایک تو اس کی کپتانی جائے اور اس کی جگہ کوئی اور کپتان آ جائے. مجھے لگتا ہے, یہ مطلب میری ہو سکتا ہے زمشن غلط ہو, لیکن مجھے لگتا ہے اس طرح.
تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ گھٹیا پن جو آپ نے دیکھا ہے نا کل رات کو, آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈ, لیکن مجھے غصہ بھی ہے, مجھے افسوس بھی ہے, مجھے دکھ بھی ہے, مجھے شرم بھی ہے کہ یہ کیا ہے آپ نے. ایک سپر پاور, کرکٹ کی سپر پاور جو ہے وہ پاش ہو گئی کل امریکہ کے سامنے. ناکو چنے چوانے چاہیے تھے ہمیں اس ٹیم کے, لیکن وہ میں دیکھ رہا یار یہ 160 کا ٹارگٹ دیا ہے اس ٹیم کے خلاف. وہ اس کو تو آپ کو 230 240 مارنا چاہیے تھا. آپ سے بال ہی نظر نہیں آ رہا تھا, بال ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن خیر یہ جب گئے تھے ابھی آئرلینڈ سے کھیلنے کے لیے, مجھے وہیں پہ پیچھے پڑ گیا. میں کہا پائن ایتھے کم خراب ہے, ایتھے لگ نہیں رہا کہ جتنا والا کوئی کام ہے گا. اب ہو سکتا ہے یہ آگے میرے خیال میں 9 کو اب شاید میچ ہے جو اگلا بھارت کے ساتھ ہے, شاید تب تک کوئی شرم آ جائے کہ بھائی کوئی عزت لحاظی کوئی کر لیں کوئی تھوڑا سا. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ میں اس چیز کے اندر جب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک یہ بیڈ پیچ جو آیا ہوا ہے, جو پچھلے کئی دنوں سے آیا ہوا ہے, اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کا اس بات کے اوپر تمسخر اڑاتے ہیں کہ گئے تھے نا جناب ادھر وہ فوجی کیمپوں میں ٹریننگ کرنے کے لیے, تو دیکھو کیا صورتحال ہوئی ہے, دیکھو کیا رزلٹ ہے. اور یار آپ لوگوں کا اپنا پھڈا چل رہا ہے فوج کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کے اندر بلا وجہ جو ہے نا اس قسم کا کرٹیسزم مت کریں. وہ آپ کی اپنی دکانداری ہے, اس کو ادھر اپنے سائڈ تک رکھیں. وہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کو بیٹنگ پریکٹس کرا رہے تھے یا وہاں پہ ان کو بالنگ پریکٹس کروا رہے تھے. وہ ایک فٹنس کیمپ ہے, فٹنس کیمپ. یہ اچھا دوسری بات, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, میں تو بتا رہا ہوں نا کیونکہ میں نے تو کی ہوئی ہے اسپورٹس رپورٹنگ. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ آرمی کے کیمپس میں جا کے پاکستانی کرکٹرز کی ٹریننگز ہو چکی ہوئی ہیں. پرابلم جو آ رہی ہے وہ فٹنس سے زیادہ, ہاں فٹنس ایک بندے کی فٹنس ہے وہ اعظم خان کی ہے, باقی سب کا سکل سیٹ کا اور یہاں کا مسئلہ ہے کہ یہ ٹیم کے اندر جو ہے چل کیا رہا ہے, کون ٹانگ کھینچ رہا ہے ایک دوسرے کی, اس کو ٹریس کریں بیٹھ کے. تو برائے مہربانی یہ پی ٹی آئی کے فالوور سے کہ آپ کا وہ جو فوج کے ساتھ جو پھڈا چل رہا ہے نا, برائے مہربانی اس کو کرکٹ سے ذرا الگ رکھیے گا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات جناب, کنگنا رناوٹ, ان کے ساتھ ایک کل جو بھارتی اداکارہ ہیں ان کے ساتھ کل یہ واقعہ پیش آیا. چندی گڑھ ایئرپورٹ پر ایک خاتون سیکیورٹی آفیسر نے جو ہے انہیں تھپڑ دے مارا انہیں. کنگنا رناوٹ جو ہے وہ ابھی بی جے پی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جیتی ہیں, اور بیسکلی وہ دلی جا رہی تھی اور اس کے لیے وہ ایئرپورٹ پہ فلائٹ لینے کے لیے آئی تھیں. تو سیکیورٹی افسر کلوندر کور انہوں نے ان کو ایک تھپڑ رسید کر دیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ فون کے اوپر بات کر رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ جی فون آپ یہ باکس کے اندر رکھیں, وہ سیکیورٹی جو ہوتا ہے وہ جو گیٹ ہوتا ہے اس کے تھرو آپ نے گزرنا ہوتا ہے تو فون آپ کو رکھنا پڑتا ہے. وہ انہوں نے اپنا فون نہیں رکھا, تو وہاں پہ کوئی بد کلامی شروع ہوئی ہے, بدتمیزی وہاں پہ ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سیکیورٹی آفیسر نے ان کو تھپڑ دے مارا. بعد میں اس سیکیورٹی آفیسر نے کہا کہ جی انہوں نے کسانوں کے احتجاج کے اوپر, کنگنا رناوٹ نے کہا تھا کہ جی وہاں پہ عورتیں جو ہیں 100 روپے لے کر آ کے احتجاج کر رہی ہوتی ہیں, تو میری ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. انہوں نے میری ماں کے بارے میں اس طرح یہ بات کہہ دی. خیر اس کو اب سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور اس پورے واقعے کی جو ہے وہ ایک انکوائری بھی ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. ایک تو جناب سوشل میڈیا کے اوپر وہ جب سے کل سے خان صاحب کی جیل کی تصویریں آئی ہیں تو مریم نواز کے کمرے کی اور ویڈیو جو ہے وہ جو ان کا جو جیل کا کمرہ تھا اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب مریم, اور اس میں مریم نواز بعد میں بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے دورہ کیا تھا کوٹ لکھپت جیل کا, تو وہ اس سیل میں بھی گئی تھی جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا. تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ تصویر میرے سیل کی نہیں ہے, مجھے سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا تھا جہاں ایک چارپائی کے سوا کچھ نہیں تھا, باتھ روم بھی کمرے کے اندر تھا اور میرے پاس کوئی کولر بھی نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ مریم نواز نے مجھے بھی یہ بات کہی تھی کہ جی میں جس سیل کے اندر تھی, جس کمرے کے اندر تھی, وہاں پہ یہ مجھے صرف ایک اس طرح کے ایک سیل کے اندر رکھا ہوا تھا جہاں پہ باتھ روم بھی جو ہے وہ سیل کے اندر ہی بنایا گیا تھا, بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب کے لیے بنایا گیا. لیکن البتہ یہ ہے کہ خان صاحب کو تھوڑے سے سیلز, وہ 6-7 سیلز کے اوپر بنا ہوا ایک کمپاؤنڈ دیا گیا ہے جس میں وہ واک بھی کر سکتے ہیں جب وہ 2 دفعہ دن میں. تو آپس میں جو ہے نا وہ جیلوں کے کمپیریزن ہو رہے ہیں, کس کی جیل بہتر تھی, کس کی جیل ہلکی تھی.
میں دوبارہ بھائی وہی بات کہوں گا, جیل ہوتی ہے, بھاویں وہ 10 فٹ دی ہوئے, بھاویں وہ 8 فٹ دی ہوئے یا 6 فٹ دی ہوئے, جیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں آپ 14 فٹ کے, یہ جتنے ڈسٹینس پہ میں آپ کے پاس اس بیٹھا ہوں, ایک بڑا کمرہ ہے یہ, لیکن مجھے بھی اگر آپ یہاں پہ بند کر دیں گے اور مجھے کہیں گے بھائی جان آپ نے سارا دن نکلنا نہیں ہے, جبکہ میرے پاس مطلب میں بیٹھا ہوں, میرے پاس یہاں پہ کمپیوٹر بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, سب کچھ چیزیں یہاں پہ, کتابیں بھی ہیں, سب کچھ ہے تو پھر بھی قید نا, جیل ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ کمپیریزنز کرنے نہیں چاہیے, یہ انفیئر ہے میرے خیال میں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.